اللہ رب العزت نے جہاں روزوں کا تذکرہ فرمایا، رمضان المبارک کا ذکر فرمایا، قرآن کے نزول کا ذکر فرمایا، اس کے بعد روزے کے احکامات ارشاد فرمائے کہ تم میں سے اگر کسی کا روزہ رہ جائے تو اس کو کیا کرنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اپنی گنتی کو پورا کرو، یعنی اگر وہ مہینہ 29 کا تھا اور آپ کے جتنے روزے رہ گئے ہیں تو 29 کے حساب سے وہ روزے رکھ لو۔ اگر 30 کا تھا پھر 30 روزے مکمل کر لو، 3 روزے رہ گئے، 2 رہ گئے، جتنے روزے رہ گئے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اپنے روزوں کی گنتی کو پورا کر لو۔ آگے اللہ نے فرمایا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتے ہیں، اللہ تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتے۔ یوں بھی ہو سکتا تھا کہ اگر کوئی روزہ رہ گیا تو اللہ فرماتے کہ بھی اس کے بدلے میں ڈبل روزے رکھو، یا اللہ یوں فرماتے کہ بھی چھوڑنا ہی نہیں ہے، بخار ہے، بیمار ہے، جو بھی ہے، ہر صورت میں مرنا ہے تو مر جاؤ لیکن روزہ ہر صورت میں رکھنا ہے، ایسے بھی اللہ حکم دے سکتے تھے۔ لیکن اللہ نے فرمایا یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتے ہیں، ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اب تم نے رمضان کے بعد کیا کرنا ہے؟ روزے جو آپ کے رہ گئے ہیں تو رمضان میں تو قضا نہیں ہو سکتے، وہ تو رمضان کے روزے فرض ہیں وہی رکھنے ہیں، قضا رمضان کے بعد رکھنے پڑیں گے جو رہ گئے تھے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اپنے روزوں کی گنتی کو پورا کرو جو رہ گئے ہیں۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، دوسرا کام کیا کرنا ہے رمضان کے بعد؟ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہے۔ اللہ کی بڑائی عید الفطر کے دن اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ اللہ کی بڑائی۔ صبح اشراق نہیں پڑھے عید کے دن، اللہ کی بڑائی بیان کی، خطبہ پڑھا گیا، اللہ کی بڑائی بیان کی۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، کس بات پر اللہ کی بڑائی بیان کرو؟ کہ رب نے تمہیں انعامات سے نوازا، رب نے تمہیں قیام اللیل کی توفیق عطا فرمائی، تم نے اللہ کا کلام پڑھا۔ یوں بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ تمہیں قرآن پڑھنے کی توفیق ہی نہ دیتے، فرشتے اللہ کے قرآن کو پڑھ نہیں سکتے ہیں، صرف سن سکتے ہیں، اور جب اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہاں اس محفل میں آ جاتے ہیں۔ جو مکلف ہیں، جو اللہ کا قرآن پڑھنے والے، وہ انسان اور جنات ہیں۔ فرمایا علی ما ہداکم، جو رب نے تم پر یہ نعمتیں فرمائیں کہ اللہ کا کلام سن بھی سکتے ہو، پڑھ بھی سکتے ہو، اور تم نے روزے بھی رکھے، تم نے تراویح بھی پڑھی، قیام اللیل بھی کیا اور عبادات بھی کیں، یہ رب کی طرف سے انعامات ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری عبادات خدا کی بارگاہ میں قبول ہو گئی ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جو ذات آپ کو کسی بھی عبادت اور نیک عمل کی توفیق دے دیتی ہے، پھر سمجھو کہ اللہ نے قبول فرمایا ہے، تبھی عبادت کی توفیق ملی ہے۔ عبادت کی توفیق ملنا ہی قبولیت کی نشانی ہے۔ علی ما ہداکم، اللہ چاہتے تو باقی قوموں کی طرح، باقی لوگوں کی طرح تمہیں بھی یہ ہدایت، یہ توفیق نہ عطا فرماتے۔ یہ جو تم نے عبادات اور اعمال کیے، علی ما ہداکم، تمہارے اوپر اللہ کا احسان اور انعام ہے، لعلکم تشکرون، اور تمہیں چاہیے کہ تم اللہ کا شکر ادا کرتے رہو۔ یہ تو عید کے دن تک کا تھا کہ عید کے دن، رمضان کے بعد عید کے دن اب اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ کی تسبیح اور تحمید کرو۔ آگے تم نے کیا کرنا ہے؟ دعاؤں کی قبولیت کے لیے شرط ہیں 2 چیزیں، صدق مقال، سچ بولو، اور رزق حلال، حلال رزق کھاؤ۔ خدا کی قسم ایک جملہ بھی آپ کا ایسے نہیں جائے گا جو رب کی بارگاہ میں قبول نہ ہو۔
یہ دو شرائط ہیں، دو شرائط پابندی سے کر لو۔ صدق مقال، سچ بولو، جب بھی بولو سچ بولو۔ یہ نہ دیکھو کہ اس سچ سے ہو سکتا ہے کہ میرا نقصان ہو جائے۔ انسان دو وجہ سے جھوٹ بولتا ہے کہ میں جھوٹ بول کر اپنی عزت بچا لوں گا، جھوٹ بول کر فلاں یہ نفع میں لے لوں گا، لیکن اللہ رب العزت اسباب کی محتاج نہیں، اسباب ذلت کے ہوتے ہیں، اللہ اس میں سے کامیابیاں نکال کے دکھا دیتے ہیں۔ اسباب ناکامی کے ہوتے ہیں، اللہ ان اسباب ناکامی کے اسباب سے کامیابیاں نکال کے دکھا دیتے ہیں۔ اس واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ چھوٹے سے بچے ہیں، قافلے میں جا رہے ہیں، ڈاکو پوچھتا ہے کہ آپ کے پاس کیا ہے؟ اب اگر یہ سچ بولتے ہیں تو اسباب یہ ہیں، سچ کا تقاضا یہ ہے کہ ان سے وہ مال چھن جائے، لیکن انہوں نے دل میں تہیہ کر لیا کہ سچ بولنا ہے، جو بھی ہو جائے، مال چھنتا ہے تو چھن جائے۔ سچ بول دیا کہ میرے پاس 40 دینار ہیں، کہاں ہیں؟ یہ دامن میں سلے ہوئے ہیں۔ اب وہ ڈاکو جاتا ہے، اچھا پوچھتا ہے کہ کیوں آپ نے یہ بتایا؟ کہا میری اماں نے کہا تھا بیٹے ہمیشہ سچ بولنا، اماں کی بات مان کر۔ اب ڈاکو جاتا ہے اپنے سردار کو یہ واقعہ سناتا ہے، اس کے دل پر اثر ہوتا ہے کہ یار ایک بچہ اپنی ماں کی اتنی بات کا خیال کر رہا ہے، میں اپنے رب کو کتنا بڑا دھوکہ دے رہا ہوں۔ سچ کا تقاضا یہ تھا کہ سارا کا سارا اس کے یہ پیسے چھن جاتے، لیکن اس سچ کی برکت سے سارا لوٹا ہوا مال واپس آ گیا۔ اسباب ناکامی کے تھے، اسباب لٹ جانے کے تھے، لیکن اللہ نے اس میں سے کامیابیاں نکال کے دکھا دی۔ تو اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ سچ بولنا شروع کر دو۔ بظاہر آپ کے سامنے اتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے، ہونے دو، دنیا جا رہی ہے، جانے دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک، جھوٹ تمہیں ہلاک کر دے گا اور سچ تمہیں نجات دے گا۔ جس قدر بھی تمہیں نظر آ رہا ہو کہ اس میں میرا نقصان ہے سچ بولنے میں، سچ بول دو، اللہ رب العزت و سچ کی برکت سے آپ کے لیے راہیں کھول دیں گے۔ دعا کی قبولیت کے لیے پہلی شرط صدق مقال، اپنی زبان کو سچا کر دو۔ کونوا مع الصادقین، سچوں میں سے ہو جاؤ، سچوں میں سے لکھے جاؤ۔ دوسرا فرمایا رزق حلال، خود بھی رزق حلال کھاؤ اور رزق حلال کماؤ۔ اللہ رب العزت آپ کی کسی ایک دعا کو بھی رد نہیں فرمائیں گے۔ تو اللہ نے رمضان المبارک میں ہمیں توفیق دی، روزے رکھے، روزے رکھنے سے، قیام اللیل کرنے سے، تراویح پڑھنے سے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے ہماری روح باقی دنوں کی بنسبت پاک ہو گئی، ہم اللہ کے قریب ہو گئے۔ اب اللہ نے روزے کے مسائل اور احکامات ارشاد فرمانے کے بعد سب سے پہلا جملہ فرمایا اللہ کی بڑائی بیان کرو، اس پر جو اللہ نے تم پر نعمتیں کی، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اس کا شان نزول یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی، ایک بدو آتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، اللہ اقریب نناجیہ، اللہ ہمارے قریب ہے ہم اسے سرگوشی کی طرح پکاریں، ام بعید فننادیہ، یا دور ہے ہم اسے پکاریں جس طرح کسی پکارنے والے کو پکارا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی جواب نہیں دیتے تھے۔ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، آپ اپنی مرضی سے کلام نہیں فرماتے جب تک اللہ کی طرف سے وحی نہ آ جائے۔ یہ جو احادیث ہیں، اگر کوئی یوں اعتراض کرے اگر اپنی مرضی سے آپ کلام نہیں فرماتے، پھر تو آپ کے کلام کو، جو آپ کے منہ مبارک سے جملے نکلے، ان کو بھی قرآن کہنا چاہیے، کیونکہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اللہ کا جو قرآن ہے، یہ جو ہم کلام اللہ شریف پڑھتے ہیں، یہ الفاظ بھی اللہ کی طرف سے ہیں، معنی بھی اللہ کی طرف سے ہیں، اور جو احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ الفاظ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، معنی اللہ کی طرف سے ہیں۔ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی کا مطلب یہ ہے۔ اسی لیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مصطفیٰ ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے جبرائیل،
مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز کوئی بات نہیں فرماتے جب تک جبرائیل نہیں بولتے. جبرائیل ہم نہ گفتے تا نہ گفتے کردگار. جب تک اللہ کی طرف سے وحی نہ آئے، جبرائیل کو حکم نہ ملے، جبرائیل بھی اپنی طرف سے نہیں آتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے، اللہ کی طرف سے یہ وحی آئی، یہ آیت نازل ہوئی. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے آپ سے سوال کرتے ہیں. دیکھو اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں کو اپنی طرف منسوب فرمایا. میرے بندے جب سوال کرتے ہیں، اب یہاں میرے بندوں میں یہ نہیں ہے ایمان والے ہیں یا ایمان لانے کے بغیر، نہ ماننے والے، ماننے والے، نہ ماننے والے. اللہ نے تخصیص نہیں فرمائی، امتیاز نہیں فرمایا، الگ نہیں فرمایا. فرمایا اذا سألک عبادی، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بندے آپ سے سوال کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ شان حاصل ہے کہ اللہ نے اپنی طرف یا ایمان کی طرف منسوب فرمایا. یا ایھا الذین آمنوا، یا فرمایا اے میرے بندے. باقی قوموں کو ایسے نہیں فرمایا یا قوم نوح، یا قوم ہود، یا قوم صالح. تو قوموں کی طرف، اس پیغمبر کی طرف منسوب فرمایا. قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی باری آئی، اے میرے بندے، یا عبادی، اے میرے بندے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ایمان کی طرف منسوب فرمایا. یہاں اللہ نے فرمایا اذا سألک عبادی، اے میرے بندے. میرے بندے جب آپ سے سوال کریں تو کہ اللہ کہاں ہے، دور ہے یا قریب ہے، تو انہیں بتا دیجئے فإنی قریب، میں قریب ہوں. اللہ کتنا قریب ہے؟ اللہ نے پھر دوسری جگہ اس کا جواب ارشاد فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں. اگر کوئی دوست دیکھ رہا ہو یا والد دیکھ رہا ہو یا مرشد دیکھ رہا ہو، بندہ نماز بھی بڑے آرام آرام سے پڑھتا ہے کہ وہ کیا کہیں کہ میں جلدی جلدی نماز پڑھ رہا ہوں. گناہ تو دور کی بات ہے، لیکن اللہ نے اشارہ دیا کہ اتنا تو حیا کر جتنا اپنے مرشد سے حیا کرتا ہے، جتنا اپنے استاد سے حیا کرتا ہے. جب تم اکیلے ہوتے ہو تو دوسرا اللہ وہاں موجود ہوتا ہے. تین ہوتے ہو، سرگوشی کرتے ہو، کسی کے متعلق پلاننگ کرتے ہو تو تیسرا اللہ موجود ہوتا ہے. سورہ مجادلہ میں الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض ما یکون من نجوی ثلاثۃ الا هو رابعهم. تم میں سے تین لوگ سرگوشی کرتے ہیں تو چوتھا وہاں اللہ ہوتا ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اللہ کتنا قریب ہے؟ فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں. اللہ اس قریب ہونے کا فائدہ کیا ہوا؟ فرمایا میں پھر تمہیں دنیا کی مثالیں دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کسی صدر سے ملنا چاہتے ہو تو پہلے چپڑاسی سے ملو، دربان سے ملو، پھر جا کر وہاں پہنچو. نانا فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثالیں نہ بیان کرو. نحن اقرب، میں تو تمہارے پاس ہی ہوں. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. اچھا بھی اللہ اس قریب ہونے کا فائدہ کیا ہوا؟ اللہ نے فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب مجھے کوئی پکارنے والا پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں. لیکن شرط وہی ہے، صدق مقال، سچ بولنا شروع کر دو، حلال کھانا شروع کر دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہت سے ایسے لوگ جو پراگندہ بال، جو بہت ہی بے حال رب کی بارگاہ میں رات کو اٹھ کر دعا کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت ان کی دعاؤں کو قبول نہیں فرماتے. کیف یستجاب دعاءہم، ان کی دعائیں کیوں کر قبول ہوں؟ اس لیے کہ ان کا کھانا حرام کا، ان کا پینا حرام کا، ان کا پہننا حرام کا. یہ رکاوٹ ہیں دعاؤں کی قبولیت میں. تو فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی. ہاں آگے ایک شرط بھی ارشاد فرمائی، دعاؤں کی پکار کا جواب دیتا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میرے احکامات کو بھی تو مانو. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اس سے معلوم ہوا کہ عام تھا پچھلا حکم عبادی والا، اے میرے بندوں، میرے بندوں کو خبر دے دو. کافر، مسلم، ایمان والے جو ایمان نہیں لائے وہ سارے. فرمایا میرے بندوں کو خبر دے دو.
اب تمہیں چاہیے وَلْيُؤْمِنُوا بِی، مجھ پر ایمان بھی لاؤ، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ دعا کا یہ ایک ادب ہے، مکمل توجہ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے۔ ہم کیسے دعا کرتے ہیں؟ ہم ادھر دعا کر رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے تھے کہ پنکھے کتنے لگے ہوئے ہیں، کون سا پنکھا چل رہا ہے، کون سا خراب ہے، بٹن کہاں لگے ہوئے ہیں، ادھر ادھر متوجہ ہوتے ہیں۔ یہ دنیا کے جو فقیر ہیں یہ بھی ایسے نہیں مانگتے۔ یہ جب مانگتے ہیں دنیا کے جو پیشہ ور فقیر ہیں، جب وہ مانگتے ہیں وہ مانگتے ہوئے ادھر ادھر نہیں دیکھتے، وہ توجہ کے ساتھ مانگتے ہیں۔ اللہ سے مانگنے کا طریقہ کار یہی ہے کہ مکمل توجہ اور یکسوئی کے ساتھ دل کے ساتھ رب سے مانگو، اور دل میں یہ یقین ہو کہ رب ہماری دعا کو رد نہیں فرمائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آخری بات عرض کر رہا ہوں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کسی مومن کی دعا کو رد ہی نہیں فرماتے، نہیں رد فرماتے، کسی بھی صورت میں دعا رد نہیں ہوتی۔ پھر آپ کہیں گے کہ وہ ملتی تو نہیں ہے، میں دعا کر رہا ہوں کہ اللہ مجھے یہ گاڑی عطا فرما دے، گھر عطا فرما دے۔ اچھا، بہت سارے لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ دنیا ہم کیسے مانگیں، ہم آخرت مانگیں گے۔ اللہ نے جو دعا سکھائی ہے نا قرآن مجید میں، ربنا آتنا فی الدنیا، دنیا پہلے ہے، تو دنیا ہوگی تو تم دین کا کام کرو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسی غربت اور فقر سے پناہ مانگو جو تمہیں کفر تک پہنچا دے، کاد الفقر ان یکون کفرا، کیونکہ یہ غربت جو ہے نا، افلاس، یہ بھی انسان کو ایمان بیچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ فرمایا کہ کاد الفقر، صبح کو مومن شام کو کافر، شام کو مومن صبح کو کافر، دین بیچ دیا۔ فرمایا کہ ایسے فقر سے، ایسی غربت سے رب کی پناہ لیا کرو، رب سے پناہ مانگا کرو۔ تو اللہ نے جو دعا سکھائی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ پہلے دنیا کا ذکر فرمایا، دنیا بہتر کر دے، آخرت کا بعد میں ذکر ہے، آخرت بھی بہتر فرما دے، دنیا بھی بہتر فرما دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مومن بندہ دعا کرتا ہے تو یا تو اس کو فوراً دے دیا جاتا ہے، نمبر ایک، یا اس وقت اس کے لیے مناسب نہیں ہوتا، جیسے چھوٹا سا بچہ ہو ضد کر رہا ہو کہ بائک لے کر دو، اب وہ ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہے، والد نے کہتے ہیں ابھی وقت نہیں ہے، بعد میں لے کر دیں گے، اس بندے کے لیے وہ مناسب نہیں ہوتا اس وقت، تو اللہ فرماتے ہیں کہ بعد میں دیر سے ملے گا، اس وقت مناسب نہیں ہوتا، اس کی دعا کو رکھ لیا جاتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ دنیا میں اسے عطا نہیں کیا جاتا، آخرت میں اس کے لیے ذخیرہ کر دیا جاتا ہے۔ جب بندہ آخرت میں دیکھے گا پہاڑوں جیسے اعمال، اللہ یہ کیا ہے، یہ تو میں نے نہیں کیے تھے، اللہ فرمائیں گے جو تو نے دعائیں کی تھیں اور وہ دنیا میں تمہیں نہیں ملا تھا، وہ ذخیرہ آخرت یہاں وہ آپ کو دیا جا رہا ہے۔ تو دعا تو کسی صورت میں رد نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس بندے کو دعا کرنے کی توفیق مل گئی نا، سمجھو کہ خدا کی رحمتوں کا دروازہ مل گیا، اور خدا کی رحمتیں لینے کی چابی اسے مل گئی۔ دعا کے لیے ہم وقت نکالیں، دعا کے لیے وضو کرنا بھی ضروری نہیں، نماز کے لیے جس طرح بیٹھتے آپ جا رہے ہیں دعا کرتے رہے، ربنا آتنا، پتہ ہونا چاہیے مانگ کیا رہے ہیں، کم از کم یہ پتہ ہونا چاہیے۔ دعا کس وقت قبول ہوتی ہے، کس جگہ پر قبول ہوتی ہے، یہ پھر کبھی بتاؤں گا کہ کس جگہ پر اور کن اوقات میں دعا قبول ہوتی ہے۔ آج ایک بتا رہا ہوں، جمعہ کے دن دعا قبول ہوتی ہے، گھڑی کو نہیں بتایا گیا کہ کون سی ساعت ہے جس ساعت میں دعا قبول ہوتی ہے۔ بعض حضرات نے کہا سر سے مغرب تک، بعض نے فرمایا کہ 2 خطبوں کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے اس میں، بعض نے فرمایا کہ اذان کے بعد سے لے کر اقامت تک کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے 15 منٹ 20 منٹ جتنا وقفہ ہوتا ہے، اس دوران دعا قبول ہوتی ہے، اور 2 خطبوں کے درمیان میں تھوڑا سا وقت ہوتا ہے اس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ اب بندہ اس میں کیا دعا مانگے، بہت ساری چیزیں مانگنی ہیں، کیا مانگے؟ ایک چیز مانگے گا تو وہ امام صاحب کھڑے ہو جائیں گے اگلے خطبے کے لیے، وقت ختم ہو جائے گا۔ اس میں ایک جملے سے آپ ساری دعائیں مانگ سکتے ہیں، ایک جملہ کہہ دیں، اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، میری دعاؤں کو میں اس کے بعد جب بھی دعا کروں میری دعاؤں کو قبول فرما۔ اب اگر یہ دعا قبول ہو گئی کہ اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، مجھے دعاؤں کو قبول ہونے والا بنا دے، مجھے اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، اب یہ قبول ہو گئی تو بعد میں جو بھی دعا کرے گا اللہ اس کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا